اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو تو چھوڑ دیں، آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہے۔ اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں، دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں۔ دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی؟ دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے۔ مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے، یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تو اڈنل بات ہی کریں گے فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لئی ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا، اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں اسلام کے پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی۔ یہ فتنہ عربی والا ہے، کیونکہ انہوں نے تو مکے مدینہ کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا۔ ان کا تو فراڈ چل رہا تھا، ان کے چندے تو چل رہے تھے، ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا، کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کرے۔ اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے، جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے، نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے؟ سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے۔ نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں، نہ کوئی سول سوسائٹی تھی، نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا۔ اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے، جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اس پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو، تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے۔ آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو تو یہاں میں اپنے وہی 3-4 بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہیں ہم۔ یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے۔ تو اب تبدیلی الحمدللہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے۔